ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ مولانا العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعالِ پاک کے تصدق سے آج ہم محترم محمد اصغر صاحب کے والد محترم محترم حاجی فضل حسین صاحب مرحوم آپ کے احسان ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس محفل پاک کے تصدق سے محترم فضل حسین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس بزم میں موجود جمیع سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم سید انوار الحق شاہ صاحب اور جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ البینہ کی آیہ کریمہ کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ رب العزت نے کائنات کی جمیع مخلوقات سے بہتر ہونے کا اصول عطا کیا ہے. اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے لا تعداد مخلوقات کو پیدا کیا. رب کائنات نے زمین و آسمان بنائے. اس کائنات ارضی میں دیکھیں نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں. لیکن رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر جمیع مخلوقات سے بہتر بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے دو اصول ہیں. وہ کیا ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے
اور عمل صالح کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی ہیں جو سب مخلوقات سے بہتر ہیں، جو سب مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، جو سب مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو سامعین، رب کائنات جو دو اصول، دو ضابطے عطا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک اصول ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کلام مجید میں درجنوں مقامات پر رب کائنات ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، رب فرماتا ہے ہم ان کو ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ کبھی رب کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جائیں، سورۃ البقرہ کو دیکھیں، انعام کو دیکھیں، آل عمران کو دیکھیں، کئی مقامات پر رب کائنات بار بار ایمان اور عمل صالح کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر فرما کے انسانوں کو متوجہ کرتا ہے، اے انسانوں اگر فلاح چاہتے ہو، اے انسانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اے انسانوں اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو یہ دو اصول زندگی کا خاصہ بنا لو۔ پہلے نسبت مصطفیٰ سے ایمان لاؤ، پھر عمل صالح کرتے رہو، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سامعین، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، ذہن سوال کرتا ہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ پہلا راز تو یہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں جو ضابطے رب نے عطا فرمائے ہیں یہ ہلکے نہیں ہیں، یہ عام نوعیت کے نہیں ہیں، یہ رب کائنات نے بڑے خاص اصول عطا کیے۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ اس سے پہلے یقیناً ذہن میں یہ بات لائیں، اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ ایمان کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری ساری توجہ اس طرف جائے گی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر۔ ہم یہ سارے کے سارے ارکان ایمان بیان کرتے ہیں۔ تو سامعین یاد رکھ لیں، یہ سارے کے سارے ارکان ایمان ہے، بنیاد ایمان نہیں، مقصد ایمان نہیں، روح ایمان نہیں ہے۔ اب ذہن آپ کا سوچ رہا ہوگا کہ پھر ایمان کیا ہے؟ تو یاد رکھے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و چاہت ہی ایمان ہے، محبت و عشق مصطفیٰ ہی ایمان ہے، تعلق و نسبت مصطفیٰ ہی ایمان ہے۔ اور اب سوال پیدا ہوگا کہ عمل صالح کیا ہے؟ جب اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں تو ارکان اسلام ذہن میں آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ارے یہ سارے کے سارے ارکان اسلام تو ہیں، اعمال صالحہ تو ہیں، لیکن اعمال صالحہ کی بنیاد کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ایمان محبت و عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اور عمل صالح سیرت اتباع و اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے کا سارا ایمان اور عمل صالح یہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑا، ایمان محبت و عشق مصطفیٰ کا نام۔ اب فوراً کسی کا ذہن سوال کرے گا کہ یہ کیا اہل سنت کا گھڑا ہوا عقیدہ اور سوچ ہے کہ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام یا محبت و عشق مصطفیٰ کا نام
تو سامعین محترم یاد رکھے یہ ہمارا تراشیدہ اور گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ وہ ہے جو رب کائنات خود قرآن میں عطا کر رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں، رب کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا رب فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے میرے مصطفیٰ کو قریب رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم پیارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ رب کائنات قرآن مجید میں جا بجا فرما رہا کہ مومن وہ ہیں جو تاجدار کائنات سے نسبت حبی قائم کرتے ہیں اور تعلق حبی قائم کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں میرے رب فرماتا ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں رب کائنات ایمان کی علامت بیان کرتا ہے، ایمان کی اساس اور بنیاد بیان کرتا ہے کہ مومن وہی ہیں جو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے محمد مصطفیٰ کو قریب رکھتے ہیں۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں محبتوں کے توازن کو بیان کر دیا۔ ایک طرف رب کائنات نے دین کی محبتوں کو بیان کیا، دوسری طرف دنیا کی محبت کو بیان کیا۔ جب رب کائنات نے دین کی محبت کو بیان کیا تو پہلے حصے میں رشتوں کی ساری محبتوں کو گروایا۔ رشتوں میں والدین کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، جمیع رشتہ داروں کی محبت، وہ مالک کائنات پہلے بیان کر کے آگے میرا رب فرماتا ہے کہ پھر وہ جو تم گھر بناتے ہو، وہ بڑے بڑے خوبصورت گھر سجاتے ہو، ان گھروں کی محبت، اموال دنیا کی محبت، سامان تجارت کی محبت، یہ ایک طرف یہ رب کائنات رشتوں کی محبت کو گنوا کے بیان کرتا ہے۔ اگر یہ ساری محبتیں یا ان محبتوں میں سے کوئی ایک محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اترے۔ گویا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کے جو کلمات بتا رہے ہیں، باقی سب محبتیں نیچے ہیں، محبت مصطفیٰ سب سے اوپر ہے۔ اب فوراً کسی ساتھی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ نے تین محبتیں بیان کی ہیں، دین اسلام کی محبتوں کو بیان کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور جب مرکزی مقام پہ آپ بیان کرتے تو صرف محبت مصطفیٰ کو بیان کرتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین جہاں بھی ترتیب کو سامنے رکھے، احب الیکم من اللہ، پہلے اللہ کی محبت، ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، جہاں اللہ نے اپنی محبت پہلے رکھی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بعد میں رکھی، درمیان میں مرکزی مقام پہ محبت مصطفیٰ کو، اور ہم مرکزی نقطہ میں اور مرکزی مقام پر محبت مصطفیٰ کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کی محبت بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، رب کی معرفت بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، اللہ کی خبر بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، اللہ کی پہچان بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور وہ اللہ کا راستہ جس راستے میں جہاد کرنا ہے وہ دین اسلام، وہ دین اسلام بھی ہمیں در محمد مصطفیٰ سے ملا ہے۔
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین الا الذین آمنوا، اگر صرف اسی نقطہ کو بیان کریں تو درجنوں آیات کریمہ ہیں، وقت کم ہے، میں تھوڑا آگے تو عامل الصالحات، ایمان بھی محبت و چاہت مصطفیٰ کا نام، اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح اتباع سیرت مصطفیٰ کا نام۔ اس سے بڑھ کے کوئی شے عمل صالح نہیں بن سکتی۔ تم کہیے کہ علامہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل صالح کا جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور آپ عمل صالح کو جوڑ رہے ہیں اتباع سیرت مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تو سامعین نیکی کا تصور سمجھ لیں اور نیکی کی تعریف سمجھ لیں۔ ہر وہ عمل جو میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا، ہر وہ عمل جو پیارے آقا کو پوچھا بولے پسند آ گیا، وہ نیکی بن گئے، اور ہر وہ عمل جو تاجدار کائنات نے پسند نہ کیا وہ گناہ بنتا چلا گیا۔ تو گویا نیکی کا، عمل صالح کا اور حسنات کا صرف تصور یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو تاجدار کائنات کے دل کو باتا گیا، حضور کو پسند آتا گیا، وہ نیکی بنتا گیا، وہ عمل صالح بنتا گیا، اور جو عمل تاجدار کائنات کو ناپسند ہوتا گیا وہ گناہ بنتا چلا گیا۔ اسی تعریف کی روشنی میں اب سارے کے سارے اعمال صالحات کو دیکھتے جائیں، آپ کو مرکزی نقطہ پہ سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی، ذات مصطفیٰ نظر آئے گی، عمل مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ اب سامعین محترم جب جہاں دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری عبادات حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت سے ہم تک پہنچی ہے۔ جب عبادات کے تصور کو دیکھا تو عبادات کو میرے حضور نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اور جب حقوق العباد کا تصور دیکھا تو وہ کائنات کی ہر مخلوق جس کا براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہر اس شے کا حق ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے۔ سامعین ہمارا حقوق العباد کا ذہنی تصور کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے چند رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیے تو حقوق العباد ادا ہو گئے۔ نہیں، ہر وہ مخلوق جس کا کسی نہ کسی انداز میں ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے، میں صرف انسان کا لفظ نہیں بول رہا بلکہ ہر مخلوق جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، رب کائنات نے اس کے حقوق ہم پر رکھے ہیں۔ انسانوں کے حقوق ہیں، وہ جانور جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان جانوروں کے حقوق بھی رب نے ہم پہ رکھے ہیں۔ جانور کو کیا؟ وہ پودے، وہ درخت جو ہمارے گھروں میں ہیں ان کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ وہ گھر جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ الہ حاصل قیاس ہر مخلوق جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے اس کا حق ہم پہ واجب ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کی طرف آئیں گے تو اس روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا حق رب کائنات نے ہم پہ والدین کا رکھا۔ سب سے پہلا حق میرے اللہ نے ہم پر والدین کا رکھا ہے، اور والدین کا حق کیا ہے؟
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے انسانوں سن لو، رب کائنات کا فیصلہ یہ ہے اور تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارا رب چاہتا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، سجدہ ریزیاں صرف رب کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب رب کی عبادت کر چکو، اللہ کا حق ادا کر چکو، تو اس زمین پر پھر تم پہ سب سے پہلا حق تمہارے ماں اور باپ کا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو آگے پڑھیں، میرا رب کتنی لطافت کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ پائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، تو اپنے والدین سے کلام کرتے ہوئے کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ سامعین توجہ کریں، رب کائنات نے لفظ اف کو جوڑا ہے بڑھاپے کی عمر کے ساتھ۔ ویسے یہ حکم مطلق ہے کہ والدین کو کسی عمر میں بھی اف نہیں کر سکتے، لیکن بالخصوص یہاں اللہ رب العزت نے ان کلمات کو کس عمر کے ساتھ جوڑا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو سوچیں گے کہ اللہ نے بڑھاپے کی عمر کا بالخصوص ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کی عادات پھر بچوں جیسی ہو جاتی ہے، پھر بچپنا لوٹ آتا ہے، ضد ہوتی ہے، لیکن بچے کو سنبھالنا قدرے آسان ہے، بوڑھے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کئی اعتبار سے۔ ایک جہت تو یہ کہ وہ بوڑھا ہمارا باپ ہے، والد محترم ہے، بچہ ہے، بچے کو جھڑک سکتے ہیں، لیکن والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ عمر بڑھاپے کی ہے، کئی بیماریاں لگ چکی ہیں، اب شوگر دیکھے، بی پی دیکھے، کئی بیماریاں تو کامن ہیں۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ابا جی کو چینی نہیں دینی، اور والد محترم بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اب ضد کر بیٹھے ہیں کہ مجھے چینی دو، میٹھی شے دو، تو یہ اولاد کے لیے مقام امتحان بن گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میٹھی شے دی تو یہ زہر کی بدل ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، اور ادھر والد محترم ضد کیے بیٹھے ہیں کہ مجھے میٹھا دو، تو اب بیٹے نے چڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کرنا، لڑائی بھی نہیں کرنی، اور والد محترم کو اس زہر سے بچانا بھی ہے۔ تو یہ وہ امتحان کا موقع ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اس موقع سے گزرنا، جھڑکنا نہیں، بڑے پیار سے کہنا ہے ابا یہ 2 منٹ ٹھہر جا، ملا دیتا ہوں، میں اٹھ کے جا رہا ہوں، بے ادبی بھی نہ ہو، اور والد محترم اس شے سے بچ جائیں جو صحت کے لیے مضر ہو، خرابی کا باعث بنے۔ تو اس انداز سے رب کائنات نے بالخصوص بڑھاپے کی عمر کے ساتھ جوڑا۔ پھر ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اے بندے توجہ کر، جب تو بچہ تھا جس طرح تیرے والدین نے تیرے نخرے اٹھائے، اب تجھ پہ امتحان آ گیا ہے کہ تو نے اپنے والدین کے نخرے بھی اٹھانے ہیں اور جھڑکنا بھی۔ مثلا جن کے بچے ہیں، جنہوں نے بچے پالے ہیں، سوچیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے 100 بار اپنے والدین کو بلاتے ہیں، اور والدین ہر بار لاڈ سے کہتے ہیں جی میرے بیٹے، جی میرے بچے، درجنوں بار بچے بلاتے ہیں اور والدین ہر بار مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن اب جب والدین بڑھاپے کو چلے گئے تو والدین نے بار بار بلانا ہے،
میرے بیٹے بات سنو، میرے پاس بیٹھو، میرے پاس آؤ۔ اب یہ اولاد کے لیے امتحان ہے کہ ہر بار اسی محبت اور پیار سے والدین کے بلاوے کا جواب دیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہر۔ پھر سامعین آگے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فقل لہما قولا کریما، اور جب بھی کلام کرو نرمی سے کلام کرو۔ اختتام کی طرف آ رہا۔ سامعین محترم، اب ہمارا حال معاشرے میں کیا بن چکا؟ جو ہی اولاد کچھ کمانے کے قابل ہوتی ہے ہم اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر شادیاں ہوئی، گھر بنے، ہر جوان کی کوشش ہوتی ہے کہ والدین سے جدا۔ الگ رہنا بیوی کا حق ہے، شرعی حق ہے، لیکن ہمارے ذمہ والدین کی خدمت بھی ہے۔ تو اب سامنے اس مقام پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ والدین کے حقوق ادا کیسے کرنے ہیں۔ میں صرف وقت بچاتے ہوئے امام طبرانی المعجم الشدید میں ایک روایت بیان کرتے ہوئے اینڈ دیتا ہوں کہ ایک دن ایک جوان بیٹا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے بوڑھے باپ کی شکایت لایا اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پیارے آقا، میں بڑی مشکل سے کچھ کماتا ہوں، گھر رکھتا ہوں، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا۔ حضور میرے باپ کو منع فرمائیں۔ اب وہ جوان اپنا کیس حضور کی بارگاہ میں لایا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کے بوڑھے باپ کو بلا۔ اب ایک صحابی اس بوڑھے بزرگ کو بلانے گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ بابا جی دروازے پہ آئے تو ان کو بتایا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے جوان بیٹے نے آقا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کی ہے، آپ کا کیس حضور کی عدالت میں پہنچا اور شکایت کیا ہے کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا۔ اب جب اس بوڑھے باپ نے یہ خبر سنی تو یوں لگا کہ جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے سرک گئی، دل دکھی ہوا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور سارے راستے وہ اپنے بیٹے کی بچپن سے لے کے جوانی کی یادیں سوچتا ہے۔ ادھر وہ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا اور میرے حبیب سے فرما کہ اس بوڑھے باپ کے کیس پہ بات بعد میں کرنا، پہلے اس سے پوچھے کہ یہ سارے راستے میں سوچتا کیا ہے، یہ سارے راستے میں کیا کیا سوچ کے اشعار بنتے آیا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ پہلے وہ اشعار سناؤ جو سارے راستے میں سوچتے اور بناتے آئے ہو، وہ بوڑھا بزرگ وجد میں آ گیا اور تاجدار کائنات کے سامنے عرض کرتا ہے، اے میرے سونے آقا، صدقے جاؤں آپ پر اور آپ کے رب پر، وہ رب کائنات، وہ خالق کہ وہ اشعار جو راستے سے ابھی میں سوچتے آیا ہوں، بناتے آیا ہوں، وہ اشعار جو میری زبان سے ابھی تک نکلے نہیں، وہ اشعار جو میرے اپنے کانوں نے ابھی تک سنے نہیں، حضور صدقے جائیں آپ کے رب پہ، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ اب وہ حضور کو سنانے لگا، کہتا ہے حضور جب یہ خبر پہنچی کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں شکایت لایا، حضور میرے ذہن میں اس بچے کی ولادت کے ایام آ گئے کہ جب اس بیٹے کی امید لگی تھی،
ہماری زندگی میں وہ خوشی کا دن تھا۔ اے پیارے محبوب، اس دن سے میں نے اپنا کھانا کم کر دیا، اس کے نام پہ اس کی ماں کو کھلانے لگا۔ جب یہ پیدا ہوا ہماری زندگی کے دن بدل گئے، ہم نے اپنا کھانا گھٹا دیا، ساری توجہ اس بچے کی طرف لگا دی۔ یہ بیمار ہوتا تو ہم گلیوں میں طبیبوں کے پاس اس کو لیے پھرتے، ہم خود ماڑا پہنتے اچھا اس کو پلاتے، خود ماڑا کھاتے اچھا اس کو کھلاتے۔ حضور میں اس بیٹے کی خاطر دیہڑیاں کرتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، تنگاریاں اٹھاتا رہا۔ اے میرے محبوب، یہ بیٹا عمر میں بڑھتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، یہ توانا ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا۔ اس کی کمر اٹھتی گئی، سونے آقا میری کمر جھکتی گئی، میرا جسم کمزور ہوتا گیا، اس کا جسم مضبوط ہوتا گیا، یہ کڑیل جوان بن گیا، یہ کچھ کمانے کے قابل ہو گیا۔ اے میرے مصطفیٰ، اب جب یہ بیٹا کچھ کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو میری شکایت آپ کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے۔ حضور سارے راستے یہ سوچتا ہے، یہی اشعار بنتا آیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کے رخ انور کو دیکھا، تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، تاجدار کائنات کی چشمان مقدسہ برس رہی تھی۔ ادھر وہ بوڑھا باپ اپنی بات مکمل کرتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے جوان پیارے محبوب کا فیصلہ سن لے، اے جوان امام الانبیاء کا فیصلہ سن لے، انتا ومالک لے ابیک، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سن لے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ جوانوں، آؤ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں۔ وہ والدین جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، وہ والدین جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، وہ والدین جنہوں نے ہمیں کچھ پڑھنا پڑھانا سکھایا، جب چند ٹکے کمانے کے قابل ہو گئے، اگر والدین کی خدمت نہ کی، اللہ کی عزت کی قسم وہ مولا راضی نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، باقی سارے کام معاف ہو جائیں گے، یاد رکھے جو والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے، رب کائنات اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ جو والدین کا بے ادب ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے، رب کائنات اس کا طواف کعبہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کس جگہ پہ چل پڑے، ہم کس کے راستے پہ چل پڑے، اس معاشرے میں والدین ہمیں روکتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اگر والدین کے ساتھ دن رات بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم دکھ تو نہ دے، دل تو نہ دکھائیں۔ آئیے اس معاشرے کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ تاجدار کائنات کی سیرت کا پیغام پہنچائے۔ بار دیگر دعا کرتے ہیں رب کائنات محترم حاجی فضل حسین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تحریک منہاج القرآن کے ساتھی محترم شہاب صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہوئی۔ رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے
تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔